اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹڈ اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ بفضل خدا آپ لوگ اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے اور اپنی روز کی روٹین کے مطابق جس طرح سے آپ لوگ ریگولر کالجز میں آ کے اپنی ایجوکیشن لے رہے تھے، بالکل اسی طرح سے اپنی آن لائن کلاسز کو بھی ریگولر بنا رہے ہوں گے اور اپنی دی گئی اسائنمنٹس جو آپ کو ٹیچرز کی طرف سے اسائنمنٹس دی گئی ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ سالو کرتے ہوں گے. آپ پہ یہ یقین اس لیے بھی ہے کہ آپ خود ماشاءاللہ باشعور اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں اور اس لیول پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے مسائل یا اپنی کسی بھی چیز کا جو مثبت یا منفی اثر آپ کی زندگی میں ہے اس کو بآسان سمجھتے ہیں. اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے آپ لوگ ایجوکیشن میں ڈیورنگ کالج ریگولر کلاسز 9 یونٹس پڑھ چکے تھے. فیمیل کیمپس میں ہم لوگوں نے ایس ایم شاہد کی جو کتاب تھی علم التعلیم کی وہ ریکمینڈ کی ہوئی تھی. اسی بک کا یونٹ نمبر 10 تدوین نصاب بنیادیں و عوامل، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. میں آپ کی لیکچرر سیدہ عادلہ صبا. تدوین نصاب میں سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ نصاب کیا ہے. آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں پہلے یونٹ سے لے کے 9ویں یونٹ تک ہم نے مختلف حوالہ جات میں تعلیم کو سمجھا، تعلیم کے بارے میں مختلف ماہرین کی آراء کو دیکھا، دین اسلام کے مطابق تعلیم کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو جانا، مختلف بڑے بڑے فلاسفرز مفکرین کی آراء دیکھی کہ وہ تعلیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور تعلیم ہماری زندگی میں اور ہمارے معاشرے میں کیا کردار ادا کرتی ہے. تعلیم کیا ہے اور وہ کن عناصر سے مل کر بنی ہے، وہ اگر ہم دیکھیں تو ان میں ہمیں نصاب، معلم، متعلم وغیرہ نظر آتے ہیں. اب نصاب کیا ہے؟ متعلم ہوا جس نے تعلیم حاصل کرنی ہے، جس کے لیے تمام کا تمام تعلیمی عمل تشکیل دیا جاتا ہے، جدید تعلیم کی جو تعریف ہے اس کی روح سے. معلم وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے جو اپنے متعلمین کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات و خواہشات کے مطابق میدان علم میں اپنے کردار کو ادا کریں اور وہ جس چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کریں. اب جو ہمارے پاس مواد ہے کسی بھی لیول پر، کسی بھی شعبہ زندگی کے لیے، زندگی کسی بھی شعبے کے لیے، ٹھیک ہے، نصاب اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو طے کر کے ہم نے اپنے اس مقام پر پہنچنا ہے. اگر ہم نصابی عمل کو غور سے دیکھیں تو نصاب سازی ایک دائروی عمل ہے جس میں مواد ہوتا ہے، پھر اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے طریقہ تدریس کے ذریعے سے، پھر اس کا جائزہ لیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا جن مقاصد کو ہم نے مکمل کرنا تھا ہم وہ کر رہے ہیں یا نہیں. اب مختلف ماہرین کے نزدیک نصاب کی مختلف وضاحتیں ہیں، مختلف نام ہیں. ہر شخص کا چونکہ انداز فکر اور سوچنے سمجھنے کا جو انداز ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے نصاب کے بارے میں بھی مختلف ماہرین نے مختلف وضاحتیں دیں، اسے مختلف نام دیے اور مختلف طریقے سے نصاب کی وضاحت کرنے کی کوشش کی، ایکسپلینیشنز دیں کہ ہمارے نزدیک در حقیقت نصاب کس چیز کو کہا جاتا ہے. جب ہم ان تمام ماہرین کو، فلاسفرز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک جامع
آپ جس کو کمپریہنسو ڈیفینیشن کہہ سکتے ہیں، تعریف کہہ سکتے ہیں نصاب کی، وہ میسر ہوتی ہے۔ اس کے مطابق اگر ہم ان تمام الفاظ کو جمع کریں تو نصاب سے مراد ہمارے پاس ایک ایسا راستہ، وہ شاہراہ کہ جس پر چل کر طالب علم اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ زمانے قدیم کی بات کی جائے یا آج کے جدید دور کے مطابق نصاب کو لیا جائے، ہر دو صورتوں میں، ہر دو اشکال میں آپ نصاب کی وضاحت اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ نصاب دراصل وہ مواد ہے جو آپ نے ایک مخصوص وقت میں اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی ایک مخصوص حدود کے اندر رہ کر اور مخصوص اوقات میں اس کو حاصل کرنا ہے اور اس مواد سے سیکھنا ہے، اس مواد کو سمجھنا ہے، اور پھر ایک مخصوص وقت میں اس مواد سے آپ کا جائزہ لیا جائے گا۔ گویا آپ نے اگر کسی مقام پر پہنچنا ہے تو آپ بالفرض آپ نے سرائے عالمگیر سے اسلام آباد جانا ہے تو آپ ایک ایسی بس کا انتخاب کریں گے جو آپ کو اسلام آباد تک پہنچائے۔ اگر آپ لاہور کی بس پر بیٹھ جائیں گے تو وہ آپ کو لاہور لے کر جائے گی، اسلام آباد نہیں۔ بالکل ایسے ہی آپ زندگی کے جس شعبے کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس کے حوالے سے اس کے مطابق اپنے نصاب کا، اپنے مطلوبہ مواد کا انتخاب کرنا ہے۔ بالفرض میڈیکل کا اسٹوڈنٹس پری انجینئرنگ کے نصاب کو پڑھ کر میڈیکل میں نہیں جا سکتا، اس کو پری میڈیکل کلاسز لینی ہوں گی، انہی کا جائزہ دینا ہوگا، انہی کے امتحانات دینے ہوں گے، اور پھر وہ آگے اپنی MBBS کی طرف جائے گا۔ یوں نصاب کیا ہے؟ وہ شاہراہ جس پر چل کر طالب علم اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ عزیز طلباء، مدونین نصاب کے تعلیم اور نصاب کے بارے میں بنیادی تصورات کہاں سے تشکیل پاتے ہیں؟ دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ ہم خلا میں سفر نہیں کر رہے، نہ ہم خلا میں رہ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہمارا نصاب ہماری آج کی ضروریات کے مطابق ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کے کیا اصول و قوانین ہیں، اور انہی اصول و قوانین کے مطابق ہم نے نصاب کو مرتب کرنا ہے۔ مدونین وہی ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو کسی بھی لیول کے لیے نصاب مرتب کرتے ہیں، تدوین دیتے ہیں نصاب کو، کہ ہم دیکھیں کہ نیکسٹ ہماری جو جنریشن ہے اس کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے لیے کن چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، اور وہ ان کے مطابق اس طرح سے اپنے منتخب اپنے مطلوبہ مواد کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس پر چلتے ہیں۔ تو ایسے معاملات کو طے کرنے کے لیے مدونین یا جو مرتب کر رہے ہیں مفکرین و فلاسفرز وغیرہ نصاب کو، وہ آپ کے ملک کی ضروریات کو ذہن میں رکھتے ہیں، آپ کے ملک کا جو نظام ہے، قانون ہے، اس کے مطابق ایسا نصاب مرتب کیا جاتا ہے جس میں طالب علم کا انفرادی اور پوری قوم کا اجتماعی مفاد موجود ہو، تاکہ طالب علم ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی میں ملوث نہ ہو جو ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نصاب کو مرتب کرتے ہوئے ملک کی ترقی و تعمیر اور طالب علم کی ترقی و تعمیر کا خصوصی خیال رکھنا ضروری ہے۔ لوگوں کی معلومات کے ذرائع مشترکہ ہوتے ہیں، انہی ذرائع کی بنیاد پر آگے چل کر نصاب کے تصورات تشکیل پاتے ہیں۔ جیسے آپ کی کتاب میں کہا جاتا ہے کہ those basic forces that influence and shape of content and organization of the curriculum is called curriculum of foundations۔ یوں نصاب کی بنیادوں سے مراد وہ اساسی قوت ہے جو
نصاب بنانے والوں کی ذہن سازی کرتی ہے. گویا ان کے ذہن کو اپنے ملک، اپنے معاشرے کی ضروریات کے مطابق ڈھالتی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نصاب ساز ہے وہ اپنے معاشرے سے لوگوں کے ویوز لیتا ہے اور پھر ان بنیادوں پر جو اس نے معاشرے کے لوگوں کی لیں یا معاشرے کی ضروریات کے مطابق لیں، ان بنیادوں سے وہ اپنا نصاب ترتیب کرتا ہے. گویا نصاب کی بنیادوں سے مراد وہ بیسک پارٹس ہیں، وہ اساسی قوتیں ہیں، ضروریات ہیں جو نصاب مدون کرنے والوں کی ذہن سازی کرتی ہیں، ان کا ذہن تیار کرتی ہیں تاکہ وہ نصاب کے مواد اور ساخت پر اثر انداز ہوں اور ان کا ذہن جو ہے وہ نصاب سازی کرتے ہوئے معاشرے کی ضروریات کو مد نظر رکھیں. نصاب کی 3 بڑی اور اہم بنیادیں ہیں. پھر کہہ رہی ہوں، نصاب تشکیل دینے کے لیے 3 بڑی اور اہم بنیادیں موجود ہیں، اور وہ تینوں آپ جب دیکھیں گے تو وہ تینوں کی تینوں آپ کے معاشرے سے اٹھائی گئی ہیں، آپ کے معاشرے کی ضروریات کے مطابق طے کی گئی ہوئی ہیں. کوئی غیر مرئی یا خلا سے اٹھایا ہوا کوئی نقطہ نہیں ہے. سب سے پہلے نفسیات. یہ کیا ہے؟ طالب علم اور آموزش کے نظریات. دیکھیے نفسیات کیا ہے، طالب علم کہاں سے سیکھ رہا ہے، کیسے سیکھ رہا ہے. یہ نظریات انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. ایک طالب علم جس وقت معاشرے سے اپنے کردار کو بناتا ہوا اسکول کالج لیول پہ پہنچتا ہے تو کچھ نظریات اس کی ذات کے اندر مخصوص ہو چکے ہوتے ہیں. نفسیات انہی تمام نظریات سے بحث کرتی ہے، انہی تمام نظریات کے مطابق طالب علم کی رہنمائی کرتی ہے اور اس کے ان نظریات کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے کہ جن کے مطابق وہ آگے اپنے لیے کوئی بھی مطلوبہ فیلڈ جو ہے اس کا انتخاب کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس عمرانیات. عمرانیات کیا ہے؟ زندگی کا مطالعہ. پوری اگر ہم عمرانیات کو انگلش میں دیکھیں تو اس کے لیے لفظ سوشیالوجی استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ سوشو اینڈ لوگوس 2 ورڈ سے بنا ہے. اب یہ سوشو اور لوگوس کیا ہے؟ انسانوں کا زمین پر اپنے معاشرے کی ضروریات اور اپنے معاشرے کی روایات کے مطابق رہنا. زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اسے کچھ رسوم و رواج کا بھی پابند رہنا پڑتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں ایک مثبت کردار لے کر سامنے آئے. وہ کسی کے لیے مسائل پیدا کرنے کے بجائے زندگی کی بہتری کی طرف لے کے آئے. گویا سائیکالوجی کے بعد سوشیالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کو یا مدونین نصاب کو نصاب کی مرتب کرنے کے لیے یا نصاب کو سیٹ کرنے کے لیے ایک اساس فراہم کرتا ہے. تیسرا نقطہ ہمارے پاس فلسفہ، جو ہمارے معاشرے کی ضروریات کے مطابق حاصل کیا جانے والا علم ہے. اس کی نوعیت اور اس کی قدر و قیمت طے کرتا ہے کس قسم کا اور کس حد تک آپ کو علم حاصل کرنا ہے. آپ دیکھیے آپ لوگ اس وقت ڈگری کلاسز میں پہنچ چکے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس جمپ لگایا اور آپ 3rd ایئر میں پہنچ گئے. یہ ناممکن سی چیز ہے. سیڑھی اگر آپ دیکھیں تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہوگا تو دوسری پر رکھ سکیں گے، دوسری پر رکھا ہوگا تو آخری سیڑھی تک پہنچ سکیں گے. بالکل ایسے ہی آپ نے پلے گروپ یا آپ کا جو نرسری ٹائم ہے وہ آپ نے طے کیا ہوگا تو پھر آپ آگے KG میں یا 1 2 3 کا جو سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو کر سکیں گے. آپ ڈائریکٹلی کبھی بھی میٹرک میں یا انٹر میں یا ڈگری میں داخلہ نہیں لے سکتے. آپ کو پہلی سیڑھی سے لے کے اس لیول تک پہنچنے کے لیے سال چاہیے، ٹائم چاہیے. تو گویا فلسفہ آپ کے ذہن کی ضروریات پر
اور آپ کے حاصل کیے گئے علم کی زمین پر یا آپ کے معاشرے میں موجود جو قدر و قیمت ہے اس کو طے کرتا ہے۔ نصاب سازی ان تمام بنیادی علوم کے کردار کو جانچتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نصاب ساز ان تمام علوم کو سمجھتا ہے، ان تمام علوم کے مطابق آپ کے معاشرے کی ضروریات کا انتخاب کرتا ہے۔ آپ کی کتاب پر ایک ماڈل ہے، ڈینس لوٹن نے یہ ماڈل جو ہے وہ پیش کیا۔ آپ اس ماڈل پر اگر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ عمرانیات و ثقافت آپ کے معاشرے کی رسوم و رواج، آپ کے طرز رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آپ کا دوسروں سے الگ سلیک کا طریقہ، دوسروں سے ملنے جلنے کا، دوسروں سے معاشرتی تعلق بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ہے جو آگے بڑھتا ہے نفسیات اور فلسفہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ نفسیات آپ کی ذہنی قدروں، آپ کے نظریات کی توضیح و تشریح کرتی ہے، اور فلسفہ آپ کو اس معاشرے کی ضرورت و اہمیت کی طرف اور اس معاشرے میں علم کی ضرورت و اہمیت کی طرف لیڈ کرتا ہے۔ تو یہ ماڈل ایک بہترین تصویر پیدا کرتا ہے، آپ کے سامنے ایک بہترین پکچر پیش کرتا ہے کہ کس طرح سے یہ تینوں عوامل مدونین نصاب کی مدد کرتے ہیں، مدونین نصاب کے تصورات کو آگے لے کر جاتے ہیں اور یوں وہ نصاب مرتب کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں نصاب سازی سے متعلق اہم امور کی۔ تو دیکھیے ہم نے پڑھا کہ عمرانیات، نفسیات اور فلسفہ یہ تین بنیادی ذرائع نصاب پر بے انتہا اہم اور ہاتھ اثر ڈالتے ہیں۔ انہی کے زیر اثر مدونین نصاب جو ہیں وہ اپنی ایک سوچ بناتے ہیں اور نتیجتاً نصاب کے تصورات وجود میں آتے ہیں۔ نصاب کا وجود میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے معاشرے سے اٹھائی گئی تحقیق، آپ کے معاشرے کی ضروریات و اہمیت کو سمجھنے کے بعد مدونین نے نصاب سازی کا جو عمل ہے اس کو مرتب کیا۔ اگر ہم اوپر دی گئی آپ کی کتاب میں موجود جو شکل تھی اس پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو نصاب سازی سے متعلق درج ذیل امور ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، مدونین علم کی نوعیت اور قدر پر اپنی رائے رکھتے ہیں، یعنی فلسفہ ہے، نظریاتی عوامل ہیں۔ مدونین کیا سمجھتے ہیں؟ نصاب مرتب کرتے ہوئے انہیں علم کی نوعیت اور قدر کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع ملا، تو انہوں نے معاشرے کی ضروریات اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے، معاشرے کی قدروں کو دیکھتے ہوئے نصاب سازی کا عمل تشکیل دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس معاشرے میں موجود جو لوگ ہیں ان کا مذہب، ان کا طرز رہن سہن، ان کا انداز فکر کیا ہے، اور یوں انہوں نے وہ سارا کچھ جاننے کے بعد معاشرے میں موجود لوگوں کے لیے ایک بہترین نصاب مرتب کیا کہ وہ نہ صرف اپنے مذہب سے جڑے رہیں بلکہ اپنی معاشرت، اپنی قدروں اور اپنے ملک و ملت کے ساتھ بھی مخلص رہیں۔ گویا ان کی تعلیم انہیں ایک مثبت کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب مدونین نصاب اپنے معاشرے سے فلسفہ جو ہے اس کو اٹھائیں۔ دوسرا نقطہ ہمارے پاس، مدونین نصاب جس وقت نصاب مرتب کرتے ہیں اور معاشرے میں موجود علم کی نوعیت اور قدر پر اپنی رائے دیتے ہیں، تو اس رائے کا مدونین کے معاشرے اور ثقافت سے متعلق خیالات اور مستقبل کی سماجی ضروریات سے بھی مطابقت رکھنا ضروری ہے۔ آپ کا نصاب آپ کے معاشرے کے لیے، اور طلباء جو اس نصاب سے ایک مخصوص وقت میں اپنا تعلیمی عمل مکمل کر رہے ہیں، ان کو اس معاشرے اور اس معاشرے کی ثقافت سے ریلیٹ رکھنے کے لیے مدونین نصاب کو یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ لوگ جو معاشرے میں موجود ہیں ان کی آراء کیا ہے، وہ کس ثقافت کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، اور مستقبل کی جو سماجی ضروریات ہیں ان کو
پورا کرنے میں درج ذیل جو تشکیل شدہ مواد ہے جس کو ہم نے نصاب کا نام دیا ہے وہ کس طرح سے ان کا مددگار ہے. اس کو ہم عمرانیات کے تحت پڑھتے ہیں کیونکہ عمرانیات اوور آل ایک معاشرے پر بحث کرتی ہے، معاشرے کی ضروریات پر بحث کرتی ہے، معاشرے میں موجود لوگ جو اس معاشرے کی تشکیل کر رہے ہیں ان کے انداز فکر، ان کے انداز زندگی پر اپنا اثر رکھتی ہے، تبھی جا کے کسی ثقافت کی تشکیل ہوتی ہے. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آرا فلسفے کے تحت تشکیل پائی، مدونین نصاب نے نصاب بناتے ہوئے جس رائے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، وہ رائے معاشرے کے لوگوں ہی کی سوچ اور ذہن سے اٹھائی گئی ہے. تیسرا نقطہ ہمارے پاس ان طے شدہ آراء اور اعداد و شمار کو جمع کرنا ہے. ان طے شدہ آراء یعنی معاشرے میں موجود لوگوں سے جو ویوز لیے گئے، ان کے جو نظریات جانے گئے، ان کو جس وقت ہم نے جان لیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اب ان کو گنا جائے، ان کے انالیسس کیے جائیں، تجزیہ کیا جائے کہ لوگ کس طرح کی ذہنیت کے حامل ہیں، کس حد تک لوگ تعلیم کے اثرات کو معاشرے پر ضروری سمجھتے ہیں، معاشرے کے کتنے فیصد لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اور کس طرح کی تعلیم ہمارے معاشرے کے لوگوں کے لیے، ہماری بچوں کے لیے، طلباء کے لیے ضروری ہے. ان تمام آراء کو طے کر کے ان کے اعداد و شمار کا انالیسس کرنا نفسیات کا کام ہے، جو لوگوں کے ذہنی مسائل تک رسائی رکھتی ہے، ذہن کی سوچ، ذہن کو پڑھنے کی قدر رکھتی ہے، ہمت رکھتی ہے، اور یوں وہ یہ طے کرتی ہے کہ اعداد و شمار کو کس طرح سے سیٹ کرنے کے بعد ہم اپنے معاشرے کو ایک نیا رخ دے سکتے ہیں، یا معاشرے میں ہم کس طرح سے اپنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ تمام بنیادی ذرائع جس وقت ملتے ہیں تو ان معلومات کا پس منظر بنتے ہیں جن کی بنیاد پر مدونین مستقبل کی نصاب سازی کے عمل کو طے کرتے ہیں یا اس کے مطابق کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیے، کسی بھی قسم کے فیصلے کو معاشرہ تبھی قبول کرے گا جب وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشرے کے لیے یہ اصول ہم نے طے کر دیا تو اسے وہ ایکسیپٹ کرے. یہ ذرائع، یہ تمام بنیادی عوامل جو ہیں اور تمام معلومات جو معاشرے ہی کے لوگوں سے کلیکٹ کی گئی ہیں، ان کا اصل فائدہ، ان کا اصل جو مقصد ہے وہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جس وقت معاشرے کے لوگ اس ضرورت کو، اس اہمیت کو سمجھتے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مقام پر ان کے لیے جو معلومات اور جو تمام کے تمام فائدے اکٹھے کرنے کی کوشش کی گئی یا لوگوں کی سوچ کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی، وہ کس حد تک مستقبل میں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نصاب میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں دنیا گلوبل ولیج ہے اور ہر وقت ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ترقی ہو رہی ہے، جس کی بنا پر ہمیں اپنے نصاب میں وقتاً فوقتاً مختلف چینجز کرنے پڑتے ہیں، اور ان چینجز کے لیے ضروری ہے کہ ہم معاشرے کی جو ضروریات ہیں ان کو چیک کرتے رہیں، اور جیسے جیسے معاشرے میں دیگر چیزوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی نصاب میں بھی تبدیلیاں کرنا ضروری ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس یہ تمام ذرائع جنہیں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے عمرانیات، نفسیات اور فلسفہ جو ہے وہ بنیادیں فراہم کرتا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں مدونین کے ماضی کے تجربات کے ساتھ مل جاتی ہیں. جو نصاب ساز شخصیات ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ انہوں نے جو ماضی میں تجربہ کیا نصاب کی ترتیب دینے میں، نصاب کو آگے بڑھانے میں، اس میں وہ کس طرح سے فائدہ انہیں حاصل ہوا، اور اب وہ ان تمام ذرائع کے ساتھ ماضی کے جو تجربات ہیں ان کو مکس کریں گے اور پھر نصاب سازی کے کام پر مخصوص نقطہ نظر کے ساتھ ایک نیا تجربہ کیا جائے گا. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ یہ تمام کی تمام چیزیں مدونین کے ماضی میں حاصل کیے گئے تجربات کے ساتھ مل کر انہیں تدوین نصاب سازی کے کام پر دوبارہ سے غور و فکر کرنے اور پھر ایک مخصوص نقطہ نظر اٹھانے کے قابل بناتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم مختلف نصابات کے سیاق و سباق کے اختلافات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ان بنیادی ذرائع کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے، اس وقت آپ 3rd ایئر میں ہیں، آپ لوگوں نے 2nd ایئر میں ایجوکیشن پڑھی، آپ کو اس میں ایک دلچسپی پیدا ہوئی، آپ نے جانا کہ یہ کس طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور آپ نے اپنے لیے آگے بھی اسی فیلڈ کو چنا۔ گویا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کردار معاشرے میں ایک اچھے متعلم جیسا بن سکے اور آپ معاشرے میں بہترین انسان بن کر اپنی کردار کو، اپنی ذات کو معاشرے کے بہتر لوگوں میں شامل کر سکیں۔ گویا مختلف نصاب جو ہیں، اب نصاب ساز نے صرف ایک ہی چیز کو مرتب نہیں کرنا۔ اگر ہم صرف بی اے لیول کی بات کرتے ہیں، اپنے ڈگری لیول کی بات کرتے ہیں، تو آپ بیک وقت کم سے کم 5-6 جو سبجیکٹس ہیں ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ انگلش پڑھ رہے ہیں، آپ آپشنل میں فارسی یا عربی یا اردو یا پنجابی کوئی بھی لینگویج پڑھ رہے ہیں، آپ ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں، جغرافیہ پڑھ رہے ہیں، سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام جو سبجیکٹس ہیں ان کا ایک مخصوص نصاب ہے جو آپ نے اپنے 3rd ایئر کے لیول میں ایک جو مخصوص پین ہے، ایک آپ کے پاس ٹائم ہے، دورانیہ ہے، اس میں آپ نے ان تمام کے تمام یونٹس کو، اسباق کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، جو ماہرین کے مطابق آئندہ آپ کے معاشرتی زندگی میں اور آپ کی تعلیمی زندگی میں بہتر کردار ادا کر سکے۔ گویا نصاب سازی کے ابتدائی مراحل میں وہ تمام امور مل جل کر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ نصاب ساز کی فکریں یا سوچ ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتی ہے۔ آپ ایک وقت میں ایک کلاس روم میں 40 بچے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، 35 بھی ہوں گے، 45 ہو سکتے ہیں، 50 ہو سکتے ہیں۔ گویا 30، 35، 40، 45، 50 یہ مختلف اسٹرینتھس ہیں، مختلف سیکشنز کی، کلاسز کی۔ ہر بچے کا اپنا ایک ذہن ہے، ہر بچے کی اپنی ایک دلچسپی ہے، پسند ہے کہ وہ کس سبجیکٹ کو پڑھنا چاہتا ہے۔ تو گویا نصاب ساز جو ہے وہ اپنے جو بنیادی تجربات تھے، جو ماضی کے تجربات تھے، ان کے مطابق وہ آئندہ زندگی کے لیے نصاب مرتب کر رہا ہے، اور یوں آپ کے پاس مختلف مراحل میں ان امور کا اشتراک اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ مدونین نصاب کی مختلف فکریں کیوں کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب نصاب سازی کے ابتدائی مراحل میں ان امور کا اشتراک دیکھ لیا جائے اور یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تدوین نصاب کی مختلف فکریں کیوں ہیں، تو پھر ہمیں نصاب سازی کے لیے آگے کچھ ایسے عوامل سے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جن کے مطابق ہم اپنے ارد گرد موجود چیزوں کو سمجھ لیں۔ نصاب سازی کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ عوامل ہیں، ٹھیک ہے، فلسفیانہ ذرائع یا نظریاتی عوامل۔ بشرطِ زندگی انشاءاللہ کل کے لیکچر میں آپ کو فلسفیانہ ذرائع یا نظریاتی عوامل جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھائے جائیں گے۔ فی الحال امور نصاب سازی آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کا مقصد آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ کس طرح سے نصاب آپ کے لیے سیٹ کیا جاتا ہے، پلان کیا جاتا ہے، تاکہ آپ اپنی پسند، اپنی ضرورت کے مطابق اپنے جو ہے وہ مطلوبہ مضمون کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، اور اس کے بعد آپ اپنے جو نصاب ساز ہے اس کی ذہن کو بھی سمجھیے کہ اس نے کن حالات اور کن مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے نصاب کی ترتیب دی۔
یہ ایک شخص کا کام نہیں ہوتا، یہ بہت سے لوگوں کا کام ہے۔ اس کے بعد معلم، متعلم اور ادارہ مل کر اپنے اس دیے گئے نصاب کو سمجھنے اور اس پر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے، اپنے تعلیمی عمل کو، اپنی تعلیمی زندگی کو آگے بڑھانے کی طرف جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ جی طلباء، اب آپ سے یہاں پہ آپ کا لیکچر اختتام کروں گی، اور چونکہ یہ فرسٹ لیکچر تھا اس لیے آپ کو فی الحال اتنا سمجھانا ضروری ہے کہ آپ نے فرسٹ یونٹ سے لے کے 9 یونٹس تک بالترتیب تعلیم کا مفہوم جانا، پھر آپ نے مختلف مفکرین، جدید، قدیم، مسلمان مفکرین کی، غیر مسلم مفکرین کی رائے جانی، اور ان کی رائے کے مطابق آپ نے تعلیم کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر ہم نے تعلیم کے اسلوب پڑھے کہ ہم کن کن ذرائع سے، کن کن طریقوں سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور ان میں اہم جو ذرائع تھے وہ رسمی، نیم رسمی اور غیر رسمی طریقہ تعلیم تھا۔ پھر ہم نے فورتھ یونٹ دیکھا تعلیم اور معاشرے کے مختلف پہلو، جس میں ہم نے دیکھا کہ انسان کی زندگی میں مذہب، سیاست، اخلاق، نفسیات، معاشرت، معاش، ہر طرح کے پہلو موجود ہیں، اور ان سے تعلیم آپ کو کس طرح نمٹنے کا یا ان میں اپنے کردار ادا کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا کرتی ہے یا سمجھ بوجھ عطا کرتی ہے۔ باب نمبر 5 میں ہم نے دیکھا کہ تعلیم بطور سرمایہ کاری اور سیرت سازی کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور کس طرح سے انسان کے کردار کو بنا کر وہ انسان کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی ذات کو، اپنے کردار کو پیش کرے اور معاشرے کے لیے بہتری کی کوشش کرے۔ پھر باب نمبر 6 میں ہم نے دیکھا کہ تعلیم کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہمارے لیے تعلیم انتہائی اہم ہے، اور ہم اس کو کس طرح سے اپنے معاشرے کے لیے اہم بنا سکتے ہیں، ہم کس طرح سے قومی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ایک تعلیم یافتہ انسان جو تربیت یافتہ ہے وہ کس طرح سے معاشرے کے لیے ایک بہترین رکن یا ایک بہترین قوت بن سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم صرف آپ اپنے پیسے حاصل کرنے کے لیے، کمائی کے لیے اگر کر رہے ہیں تو کیا وہ پوری ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ پھر آگے بڑھ کے ہم نے دیکھا کہ تعلیم بطور مضمون کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر یہ کہیں کہ جی سائنس ہی ہر چیز کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور سائنس ہی آج کے معاشرے کا لائحہ عمل مرتب کر سکتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں مضمون چاہے سائنس کا ہو، آرٹ کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی ہمارے معاشرے میں ضرورت کتنی ہے۔ ہمیں معاشرے کے لیے صرف ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معاشرے کے لیے صرف انجینئرز کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پڑھانے کے لیے ہمیں اساتذہ چاہیے، ہمارے مسائل سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں لائرز چاہیے، ہمارے چھوٹی چھوٹی ضروریات سے لے کے بہت بڑی بڑی ضروریات تک کے لیے ہمیں مختلف گروسریز جو ہے شاپس چاہیے، ان کو رن کرنے کے لیے افرادی قوت چاہیے، ہمیں اپنے ملک و قوم کی بھلائی کے لیے، اپنی ملک کی جغرافیائی حدود کی ڈیفنس کے لیے آرمی کی ضرورت ہے، تو ملک میں لا اینڈ لیجسلیشنز کے لیے ہمیں پولیس کی ضرورت ہے۔ گویا ہمیں ہر چیز کے لیے ترتیب کرنی ہے اپنی زندگی، ہمیں نصاب مرتب کر رہے ہیں، ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ایک سائنسدان ہی کی آج کے دور میں ضرورت ہے، ایک جو ہے وہ بوٹینسٹ چاہیے، ایک MBBS چاہیے، ایک فزیشین چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں ہر طرح کی ضروریات کے لیے ہر طرح سے دماغوں کو مرتب کرنے، گویا تعلیم جو ہے وہ ہمیں بطور مضمون انتخاب کرتے ہوئے اپنی دلچسپیوں اور اپنے ملک کی ضروریات کو سامنے رکھنا ہوگا۔ یونٹ نمبر 8 میں ہم نے دیکھا کہ نصاب ہے کیا، نصاب کس طرح سے تشکیل پاتا ہے، اور اس کی کس طرح سے ہم اہمیت و ضرورت کو جان سکتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے نصاب میں کن کن ضروریات کا ذکر ہے یا خصوصیات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا۔ آپ لوگوں نے توجہ سے سنا، دلچسپی سے سنا، اس کے لیے بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے اس سبق کو بہت اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، لیکن ابھی آپ اس کو لکھیں گے نہیں، لکھنے کے لیے جو آپ کو کام ہے وہ کل